میں نے انگریز مسلمان ہوتے دیکھے ہیں ایسے خاندانی طریقے سے مسلمان ہوتے ہیں نا. جب کوئی گورا مسلمان ہوتا ہے, ایک جاپانیوں کے بارے میں, واقعی اگر اسلام ہوتا نا جاپانیوں میں, اس قوم کو مسلمان ہونا چاہیے تھا, اس سے اسلام کو عزت ملتی. ہم لوگ ہو گئے مسلمان تو ادھر بھی ٹوپی, ادھر بھی ٹوپی, ادھر بھی ٹوپی, ہر وقت ٹوپیاں کرا کرا کے بدنام کس کو کرتے ہیں؟ اسلام. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت دے. حالانکہ یہ دونوں اس وقت کافر تھے, لیکن نبی کو پتا تھا کہ اگر عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے نا تو یہ ہیں خاندانی آدمی, اگرچہ کافر ہیں, یہ ہیں کیا؟ غیرت مند اور خاندانی. تو اس سے پتا چلتا ہے کافر بھی خاندانی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے, اسلام لائے, کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا اسلام کو, لیکن نبی نے دعا مانگی کس کے لیے؟ عمر بن خطاب کے لیے. وجہ اس کی اللہم ایید دینہ, کیا ہے وہ الفاظ, بی عمر بن الخطاب او بی ابی جہل ابن ہشام, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے. کیونکہ یہ دونوں اگرچہ کافر تھے لیکن ان میں کچھ کوالٹیز تھیں. ابو جہل کی قسمت میں نہیں تھا, وہ زیادہ بڑا بدبخت ہوگا. نبی نے کیوں دعا مانگی؟ اس لیے کہ یہ تھے خاندانی. نبی کو علم تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے نا تو اس لیے اسلام کو کیا ملے گی؟ بولو, عزت. بھی ایسے خاندانی لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں. پھر حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے بتایا نا کہ خاندانی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. خالد بن ولید بڑے خاندانی آدمی تھے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست دلوانے والے کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ بولو نا. خالد بن ولید. کتنا اسلام کو نقصان پہنچایا انہوں نے. غزوہ احد میں 70 افراد خالد بن ولید اور ابو سفیان کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. اتنا زبردست زد پہنچائی ہے مسلمانوں کو. لیکن پیغمبر جانتے تھے یہ دونوں ہیں کیا؟ خاندانی. سمجھ رہے ہو؟ یہ دونوں ہیں کیا بھائی؟ یہ نقصان بھی انہوں نے اس لیے پہنچایا کہ اپنی قوم سے وفا کی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنی قوم کی طرف سے لڑنے آئے تو میدان جنگ میں فرار نہیں ہوئے. دشمنی ہے تو دشمنی بھی کیسے؟ جی جان سے کرنی ہے, اس میں منافقت نہیں کرنی. 2 نمبر آدمی نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. تو خالد بن ولید آئے ہیں, کتنا شدید نقصان پہنچایا. صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں نے صلح کی ہے, جنگ کو ٹالا ہے, تو خالد بن ولید بھی تھے مشرکین کی سائڈ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ یہ ہیں تو کافر, لیکن اس طرح کے خاندانی لوگ اگر مسلمان ہو جائیں تو فائدہ کس کو ہے؟ بولو, اسلام. ایک منافق ہو رہے تھے مسلمان, غیر خاندانی. یہودیوں میں بہت سے تو خاندانی تھے, بہت سے 2 نمبر قسم کے لوگ تھے, لالچی لوگ. مسلمان ہو گئے, ان کو پتا تھا ادھر کچھ ہمیں بینیفٹس مل رہے ہیں, تو انہوں نے تو اسلام کو بدنام کرنا تھا. خالد بن ولید کا نبی کو پتا تھا, اور نبی یہ بھی جانتے تھے خاندانی آدمی تلوار کی زور سے مسلمان نہیں ہوتا, اس کی دشمنی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو پیغام بھیجا. پیغام یہ بھیجا کہ خالد بن ولید جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک مسلمان نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تم اتنے ذہین آدمی ہو, اتنے سمجھدار آدمی ہو, ابھی تک تم کافروں کے ساتھ کیسے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا تم ہمارے ہاں آؤ گے تمہیں عزت ملے گی. تو خالد بن ولید کی دل میں یہ بات گھر کر گئی, کیونکہ خاندانی آدمی کو آپ رسپیکٹ دے کے تو بہت کچھ کروا سکتے ہو, ذلیل کر کے. جو غیر خاندانی ہوتا ہے نا, اس کو آپ جتنا ذلیل کرو گے نا وہ اتنا آپ کو عزت دے گا. ٹھیک ہے نا؟ جتنی گالیاں دو گے آپ کو اتنا رسپیکٹ کرے گا. وہ عزت دار آدمی کہتا ہے بھائی عزت سے تو 1 لاکھ روپے بھی تو مجھ سے لے لے, بدماشی سے نکال کے دکھا دے تو. ٹھیک ہے نا؟ یہی کرے گا نا وہ. کیا خیال ہے؟ عزت سے تو مانگنا ہے تو مانگ لے بھائی, میں دے دوں گا تجھے, اور اگر تو 2 نمبری کر رہا ہے تو پھر کر کے دکھا لے, وہ یہی کرے گا نا. تو خالد بن ولید جنگ میں شکست ہوئی غزوہ بدر میں. اس شکست کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوئے, کیونکہ مسلمان ہو جاتے اس کی علامت سمجھی جاتی بھائی یہ تو شکست سے ڈر گئے, قتل سے ڈر گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں آپ کو پیغام بھیجا کہ تم اتنے سمجھدار ہو اور تم ابھی تک غیر مسلموں کے ساتھ ہو. تو وہ ان کے دل میں یہ بات اثر کر گئی. آئے, اسلام قبول کیا. اور کتنے لوگوں کو اشکال ہو سکتا تھا بھائی یہ تو وہی ہیں جنہوں نے ہمارے 70 افراد شہید کروا دیے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کروا دیا، انہی کی وجہ سے ہوئے نا سب کچھ، تو ہم نہیں ان کا اسلام مانتے. نا 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 بھائی، جب کنورٹ ہو گیا تبھی نبی نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جاہلیت میں جو بہتر تھے اسلام میں بھی وہی بہتر ہیں. تو خالد بن ولید ایسا جب اسلام لائے ہیں نا تو پھر کیا وفا کر کے دکھائی ہے انہوں نے، کیا وفا کی ہے انہوں نے، کیا صاحب رومیوں سے لڑے ہیں اور پوری زندگی میدان جنگ میں. اور کہتے ہیں میں نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا شہادت کا میدان جنگ میں جہاں مجھے پتا تھا کہ یہاں گھمسان کی جنگ میں گھسوں گا تو شہید ہوں گا، وہاں گیا ہوں پھر بھی شہید نہیں ہوا، میں ایسے لڑے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں دنیا کی بعض قومیں بڑی خاندانی ہیں، ان کو پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. وہ پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہوں گے نا تو ہم جیسے لوگوں نے جو اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے نا، ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں یار، ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں. آدمی کہتا ہے کہ کسی کو ہم کافر تو نہیں بنا سکتے، لیکن آدمی کہتا ہے یار تم اسلام کو بدنام سستی دیکھو آپ، اسلام سستی سکھاتا ہے یا چستی؟ بولو. صحابہ میں کوئی ایک سست صحابی دکھا دو. سست ہوتے تو بدر میں لڑتے، جا کے احد میں لڑتے، بولو نا. نبی بلاتے کہ احد میں آؤ لڑائی کے لیے، وہ کہتے ہیں ایکچولی میں تو 12 بجے سو کے اٹھتا ہوں، ایکچولی اصل میں پراٹھے اتنے کھا لیے اٹھا ہی نہیں جا رہا. انتہائی کم خوراکیں تھی صحابہ کی. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. آج کوئی بزرگ تیز چل لینا تو لوگ کہتے ہیں یہ بزرگ ہے ہی نہیں، کیونکہ نیک لوگ چل پھر سکتے ہی نہیں ہیں. بھائی صحابہ سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ سارے صحابہ. سلمہ ابن اکوا کے ایک کافر نے شبخون مارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدقے کے گھوڑے تھے وہ لے کے بھاگ گیا. چند کافر آئے، سلمہ ابن اکوا پیدل بھاگے ان گھوڑوں کے پیچھے نیزہ لے کے. یہ اگر پیزے کھائے ہوئے ہوتے بھاگ سکتے تھے وہ؟ بولو نا. رات کو اگر 1:30 بجے اس زمانے میں بارات میں بریانی کے دیگ پھوڑنے کا رواج ہوتا تو سلمہ ابن اکوا بھاگتے. وہ کسی ولیمے سے آئے ہوئے ہوتے، اتنی بڑی ولیمہ کھا کے دے گئے، وہ پھر صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، صدقے کے وہ کوئی گھوڑے لے کے بھاگ گیا تو آپ کہتے بھاگ گیا تو چلو پرسوں دیکھیں گے کیا کرنا ہے اس سلسلے میں. سلمہ ابن اکوا نیزہ لے کے بھاگے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے. اور نیزہ لے کے بھاگ کے جب مارتے تھے نا تو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ خذھا وانا ابن الاقوا، یہ لے میں اقوا کا بیٹا، یعنی اپنے باپ کا نام روشن کر رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنا نام نہیں بتاتے تھے بلکہ کیا کہتے تھے؟ اقوا کا بیٹا ہوں. بھائی معمولی آدمی بولتے کیوں نہیں؟ اب تو بولنے میں بھی سستی ہو رہی ہے. نیزہ لے کے بھاگو گے کیسے؟ ایسے نیزہ مارتے تھے. ابو داؤد کی حدیث ہے، جا کے مارتے تھے نا نیزہ اور کہتے تھے خذھا، یہ لے بھائی، یہ گفٹ آپ کی خدمت میں. یہ گفٹ کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں. اور آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں ابن اقوا ہوں، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ اقوا. تو اپنے باپ کا نام بھی اس طرح سے روشن کرتے تھے. آج ابا کا نام قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹے مار کے روشن کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈیٹے مار مار کے کیا کر رہے ہیں؟ روشن. تو یہ جیپنیز اگر مسلمان ہوتے ہیں نا تو یہ خاندانی ہوتے ہیں. اور وہاں ہم نے دیکھا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. وہ پھر یہ 2 بچے والی پالیسی نہیں مانتے. ہمارے ہاں تو مسلمانوں کو سمجھانا مشکل ہو گیا، اولاد بڑھاؤ، نبی کا حکم ہے، یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ کہیں کے بھی نہیں ہے، ایک طرف ہو جاؤ بھائی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک خاتون کا اسمبلی میں ایک تقریر آئی ہے، یہ مدر ملک بینک جو چل رہا ہے نا، اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتووں کا ہمارے سیکولر طبقہ بہت مذاق اڑا رہا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے نا کہ یہ مدر ملک بینک حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس فتوے کا لبرل اور سیکولر طبقہ بہت زیادہ مذاق اڑا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں تقی عثمانی ایسے ایسے برے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں کہ یہ مولوی کبھی بھی ملک کو ترقی کرنے نہیں دیں گے. اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے. یہ مولوی ملک کو ترقی نہیں. بھائی ایک بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہ خواتین کے دودھ خشک ڈبوں میں ملتے ہیں، اس سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ مولوی ہمیشہ فتوے دے کے آپ کو ترقی میں پیچھے کر دیتے ہیں. بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم دودھ پلانے کے خلاف نہیں ہیں، اس سے جو رشتوں میں کنفیوژن پیدا ہوگی پہلے اس کو حل کریں. آپ اس کو حل کریں. نادرا کے پاس اگر اتنا مضبوط ریکارڈ ہے کہ کس کا دودھ کس بچے کو پلایا گیا، پورا ریکارڈ رکھتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم دودھ پلانے کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے. جب تک نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے. تو ہمارا سیکولر طبقہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مفتیوں کے فتووں سے ہمیشہ اس سے جان چھڑاؤ. اب
تو یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میں سیکولر لبرل طبقے سے کہتا ہوں آپ ایک دفعہ مذہب سے جان چھڑا لو تسلی سے, یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو. آپ انگریز منافق نہیں ہے, اس نے جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا تو بالکل نکال دیا اس نے. اس کی نظر میں نکاح میں زنا میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. آپ کیوں ڈرامے بازی کر رہے ہو یار؟ جنازے بھی آپ پڑھوا رہے ہو, مسلمانوں کے قبرستان میں بھی آپ دفن ہو رہے ہو, اور آپ جو ہے نکاح کے بھی قائل ہو. آپ زنا بولو, یہ نکاح مولویوں کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, کوئی نکاح بھی کا نہیں ہونا چاہیے. سارے گدے گھوڑے کتے بلوں کی طرح زندگی گزارو, ایک طرف ہو جاؤ آپ. انگریز کہتا ہے مادی ترقی مادی ترقی مادی ترقی, وہ کہتا ہے مذہب کا سوسائٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے, نجی معاملہ ہے, جس نے مذہب پہ چلنا ہے چلے, ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں. لیکن اس نے ایک چیز کو فوکس کیا, وہ کیا ہے؟ ترقی. آپ ایک ہی چیز کو پھر فوکس کرو, آپ بولو ہم نے بھی چاند پہ پہنچنا ہے, مریخ پہ پہنچنا ہے, ہمیں اب اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بچہ ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرے, باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرے. انگریزوں کو اس سے کوئی غرض ہے؟ بولو نا. آپ بڈھے ہاؤس بناؤ اور اپنی اولادوں کو وصیت کرو, بیٹا 60 سال کا ہو جاؤں نا تو مجھے باپ نہیں سمجھنا. انگریز اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے, اس کی مرضی ہے, کچھ سمجھتے بھی ہیں لیکن اس کا آپشنل ہے, یہ سمجھے نہیں سمجھے. ماں سے محبت کرے نہیں کرے, تو بیٹا اولڈ ہاؤس میں انگریزوں کی طرح مجھے جمع کرا دینا. پھر آپ بولو وراثت وراثت کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وراثت تو مفتیوں کے فتوے ہیں جو قرآن سے دیکھ کے انہوں نے دیے ہیں. آپ بولو کوئی وراثت نہیں, میں مروں گا میری مرضی, میں جس کو چاہے دوں. اسلام تو پرمیشن نہیں دے رہا آپ کو. اسلام آپ کو پرمیشن دے رہا ہے کہ اولاد کو وراثت سے محروم کر دو؟ بولو نا نہیں. پر اسلام تو کہہ رہا ہے اگر وصیت کی بھی ہے تو بھی کل عدم ہے, وہ نافذ ہی نہیں ہوگی. آپ بولو نہ مجھے باپ سے وراثت چاہیے, نہ مجھے ماں سے وراثت چاہیے, نہ مجھے اولاد کو وراثت دینی ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا. بیوی کو جا کے بول دو نکاح طلاق کا سارا سیٹ اپ کیا ہے, غلط ہے. میں 3 طلاقیں دوں 15 طلاقیں دوں, کوئی نہیں بھائی. گورے کے یہاں تو کورٹ مانتی ہے طلاق ہوتی ہے, نہیں مانتی تو طلاق نہیں ہوتی. اور گوروں کے یہاں پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر دونوں ساتھ رہ رہے ہیں تو رہیں, نہیں رہ رہے تو وہ وسیم سے بھی سلام دعا کر سکتی ہے. ایسے ہوتے ہیں بہت سارے. شادی ادھر ہوئی سلام دعا, ان کے یہاں کوئی تھوڑی بہت پلنٹی ولنٹی لگتی ہے, تھوڑا بہت چانٹے مانٹے ایک آدھ جیل میں لگتے ہیں, اس کے زیادہ کوئی سزا نہیں. 50 روپے جرمانہ تھا انگریز کے دور میں, اگر آپ کی بیوی کا کسی اور سے ریلیشن ہو گیا تو 50 روپے وہ ریلیشن والا شوہر کو دے گا. اب انہوں نے وہ 50 روپے بھی ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک طرف ہو جاؤ, یہ بیچ میں لٹکے مت رہو. اگر مذہب کو فالو کرنا ہے نا تو پھر پراپر فالو کرو, مفتیوں کے فتووں کو پھر ماننا پڑے گا. انگریزوں میں یہ دودھ کا نظام نہیں ہے کہ رضائی ماں کون ہے رضائی بہن کون ہے. ان کے ہاں تو ابھی تھوڑے دنوں میں قانون بنے گا, سگی بہن سے بھی نکاح جائز ہوگا. جن کم بختوں نے مردوں سے نکاح کو لیگل کر دیا ہے, ہومو سیکسولیٹی اور یہ جو اغلام بازی کو حلال کر دیا ہے, ان سے آپ کیا توقع کر رہے ہو؟ ابھی تھوڑا وہ لبرل پنے میں اور آگے جائیں گے. خدا کی قسم اس سوسائٹی میں ماں سے نکاح بھی لیگل ہوگا اور بہن سے ریلیشن بھی لیگل ہونے والا ہے. یہ ابھی تھوڑی ان میں غیرت باقی ہے تو بچے ہوئے ہیں, کیونکہ 1990 تک امریکہ میں یہ ہومو سیکسولیٹی کو, لڑکوں سے بدفعلی کو برا سمجھا جاتا تھا, لیکن اب اتنے لوگ کر گزرے ہیں کہ اب اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. اب وہ پروموٹ کر رہے ہیں, بچوں کو سکھا رہے ہیں ہومو سیکسولیٹی اسکولوں میں. تو آپ بھی پھر اپنے بچوں کو لونڈے بازی سکھاؤ. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل ہے, حرام ہے. مفتیوں کے فتوے ہیں, یونائٹڈ نیشن کا تھوڑی فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے. بولو نا. اب یونائٹڈ نیشن میں تو لیگل ہے یہ, بھائی لڑکا لڑکے کریں ان کی مرضی ہے. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا تمہیں وسیم پسند آئے تو مجھے بتانا, کسی اور کو جا کے نہ بتانا. آپ پورے ڈیش بن جاؤ نا. آپ جا کے پیڑے کھانے کے لیے اسلام کا سہارا لے رہے ہیں, اور جہاں آپ کی خواہشات کے خلاف اسلام جاتا ہے وہاں مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مولویوں کے فتووں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. قطعاً مولوی آپ کو وہ ترقی نہیں کرنے دے گا جس ترقی کے بعد آپ میں گدے اور گھوڑے اور کتے بلے میں فرق ختم ہو جائے. ہم ایسی ترقی پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم چاند پہ نہ جائیں, زمین پہ بیٹھ کے باپ کا احترام کر لینا اور ماں کے قدموں میں جنت تلاش کر لیں. یہ اس چاند پہ جانے سے خدا کی قسم کروڑا گنا بہتر ہے, جس میں جا کے بھی شراب پیے, آنے کے بعد بھی شراب پیے, صبح و شام لڑکیوں سے زنا کرے اور لڑکوں سے ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرے. اس سے بہتر ہے اپنی جھگی میں گندے نالے پہ بیٹھا رہتا اور ان اخلاقی برائیوں کو اپنی سوسائٹی میں نہیں آنے دیتا. وہ غریب اچھا ہے اس سے. یہ مذہب کا دعویٰ ہے. یہ کیسا دم ہلائے جا رہے ہیں بالکل ان کو, اور تمہارا فیوچر کتے ہیں. پھر یہ بتا دوں میں, حضرت حکیم اختر صاحب کا میں بیان سن رہا تھا, کیسی پیاری بات کی انہوں نے. فرمایا کافر کو نا دنیا میں جو کفر کی اللہ نے سزا دی ہے نا, بصیرت کی آنکھیں جن کی کھلی ہوئی ہے نا, ان کے لیے وہ سزا کافی ہے. ان کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو تم,
کافر کو دنیا میں اللہ نے سزا دی ہے، پتہ ہے آخرت کی سزا بعد میں ہے. ان کے گھروں کے اندر کو جا کے دیکھو تم، جتنے یہ گھروں کے باہر سے اچھے ہیں، خدا کی قسم گھروں کے اندر کی زندگی اتنی ہی بھیانک ہے ان کی، اتنی بھیانک زندگی ہے کافروں کی. آپ جا کے تو دیکھو اندر، نہ باپ کا کوئی احترام، نہ ماں کا، نہ بہنوں کا، کوئی رشتوں کی تمیز نہیں ہے. بس ویمن رائٹس ہیومن رائٹس کی بکواس کرتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے، کوئی احترام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور لبرل ہے، بڑا بنا پھر رہا ہے آج کل نا، اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ شادی کرنی چاہیے، اس نے کہا گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے، شادی وادی غلط ہے، کیونکہ گرل فرینڈ رشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے، جیسے ہی شادی ہوتی ہے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے مجھے کلپ بھیجا، میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے حساب سے، یہ اپنے حساب سے کیا کر رہا ہے، بالکل ٹھیک. کیونکہ ان کے ہاں شادی کے بعد نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں جو اس نے بیوی کو دینے ہوتے ہیں، نہ ان کمبختوں کی بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی پہ کیا ذمہ داری ہیں جو اس نے شوہر کو دینی ہے. کوئی رائٹس تو ہے نہیں، صحیح ہے نا؟ تو ظاہر ہے انہوں نے لڑنا ہی ہے پھر. تو یہ نکاح کا سسٹم بھائی مسلمانوں کے لیے، جہاں شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ کما کے وہ کھلائے گا، اور بیوی کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے گی. جب آپ نے بیوی کو شوہر کی اطاعت سے ہی نکال دیا ہے تو پھر گرل فرینڈ بیوی سے زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پھر آدمی کہتا ہے میں پاگل ہوں، میں ایک عذاب اپنے لیے لا کے پال لوں یار بلا وجہ کے ایگریمنٹ کر کے، اور طلاق دوں تو مجھے آدھی جائیداد دینی پڑے. انگریز میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے قانون بنایا کہ جب آپ نے میاں بیوی کی شادی ہو گئی نا تو اگر ڈیورس ہوگی تو آدھی آدھی پراپرٹی. انگریز کہتا ہے میں پاگل ہوں، میں پھر شادی کروں؟ وہ بالکل صحیح کر رہا ہے، وہ گرل فرینڈ پالتا ہے، نہیں کرتا شادی، اس کو پتا ہے شادی کے بعد میرے تو عذاب کھڑا ہو جائے گا. تو کافروں کے لیے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ شادی نہ کریں، ہندو کے لیے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تم گرل فرینڈ والے سیٹ اپ میں زیادہ صحیح ہو، تمہارے حقوق کا کوئی ہے ہی نہیں نا. اللہ کے خوف سے تھوڑی تم حقوق ادا کر رہے ہو، تم تو کلچر کو یا گورنمنٹ کے لا کو دیکھ کے ادا کر رہے ہو نا. تو لا تو ظلم کر رہا ہے. مسلمان کے لیے نکاح بھائی، مسلمان گدے گھوڑوں کتوں بلوں کی طرح ریلیشن نہیں کر سکتا. یہ گدے گھوڑے کتے بلے ہوتے ہیں، بلے کا بلی سے شادی نہیں ہوتی، فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، چند دنوں کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں. گدے کا گدی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، شادی بولو نا، گدی گدے کی وائف نہیں ہوتی. تھوڑے ٹائم کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور تھوڑا بہت سلام دعا بھی ہو جاتی ہے، اکٹھے رہ رہے کے دوستی بھی ہو جاتی ہے جیسے گرل فرینڈ سے ہو جاتی ہے. شادی کیا ہے بھائی، اس میں تو حقوق ہیں. بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، وہ اسلام نے پابند کیا اس کو، اور شوہر پر لازم کیا کہ ساری زندگی کی ریسپانسبلٹی کس کی ہے، وہ تمہاری ہے. یہ اس کے بچوں کی بھی، اس کی بھی، دونوں جکڑے جاتے ہیں. تو دونوں جب تک حقوق ادا کریں گے تو زندگی کی گاڑی چلے گی. دونوں کو حقوق ہی کا نہیں پتا ہے تو مرغوں کی طرح لڑیں گے. تو کافروں کو حقوق کا پتا ہے ہی نہیں. جو حقوق انہوں نے دیے ہیں اس میں گرل فرینڈ اور بیوی میں کوئی فرق انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. ان کے لیے بالکل بہترین ہے کہ وہ شادی نہ کریں. کیونکہ امریکہ میں، جاپان میں، ہر جگہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ان کی گرل فرینڈ ہوتی ہے نا کمبختوں کی، 20-20 سال رشتہ چلتا ہے. کمبختوں کی جب شادی ہوتی ہے اگلے مہینے طلاق ہو جاتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سوں کی، ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو میرے سامنے کہتے ہیں نا وہ لوگ کافر لوگ 50-50 سال میں شادی کرتے ہیں، نبھاتے ہیں، بیویوں سے وفا کرتے ہیں، یہاں کی طرح 2 نمبری نہیں ہے. 55-50 سال میں نبھانے کے علاوہ آپ کے پاس بچتا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ 20 لڑکیوں سے حرام کاری کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد بڈھے ہو کے پھر وہ کہتا ہے چلو شادی وادی کر لو. تو اب بڈھیا سے تو نے وفائی کرنی ہے، اب کیا وفا کر کے کیا تو ہمیں ہمارے سامنے شو مار رہا ہے کہ ہم لوگ 1 نمبر ہیں. ہمارے لونڈے لپاڑے 20-20 سال میں شادی کرتے ہیں اور وفا کرتے ہیں. ہم نے نکاح نہیں پڑھا یہاں پہ. 20 سال کا لڑکا، یہ عمر ہوتی ہے، اس میں بیوی سے وفا کرتا ہے. بیوی کے کہنے سے نہیں، کس کے کہنے سے؟ اللہ کے. اس کو پتا ہے بھائی حرام، شادی کی اس لیے کہ تاکہ حرام کاری میں نہ جاؤں، حرام میں نہ پڑھوں میں، تبھی تو نکاح کر رہا ہے. پھر کڑوی کسیلی برداشت کرتا ہے. پھر چونکہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، لڑکی کے بھائی بھی ہوتے ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، اس کو پتا ہے بھائی ڈیورس دینا بھی آسان نہیں ہے، پیچھے پورا خاندان ہے. کافروں کے کمبختوں کے خاندان ہی ختم ہو گئے، پیچھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس کا. اور اس کو پتا ہوتا ہے میں نے طلاق دی تو میرے بھی بہن بھائی ہیں بہت سارے، میری بیوی صرف میری بیوی نہیں ہے، میرے باپ کی بہو بھی ہے، میرے دادا کی بہو ہے، میرے بھائیوں کی بھابھی ہے. میں چھوڑوں گا تو مجھے خاندان کو بھی جواب دینا ہے. کافروں کے ہاں یہ سسٹم بھی کیا ہو گیا، بولو ختم. کیونکہ 1-2 بچہ ہے، ان پہ بالکل یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ آپ شادی نہ کرو، آپ گرل فرینڈ رکھو جو نہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے اور نہ اولاد ہو آپ کو. آپ کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے، اور خدا کی قسم اولڈ ہاؤس اندر سے ایسا نہیں ہے جیسا باہر سے دکھایا جا رہا ہے. نہیں آئی بات.
یہ جو اولڈ ہاؤس کے قصے آپ سنتے ہیں نا, بوڑھوں کی بڑی کیئر ہوتی ہے, یہ جب ہوتی ہے جب کوئی کیمرہ مین وہاں پہ وزٹ کے لیے جاتا ہے. جب تک کیمرہ مین وزٹ کے لیے نہیں جاتا, بڈھوں کا جو حال ہوتا ہے نا اولڈ ہاؤس میں, وہ بڈھے کو ہی پتا ہے بیچارے کو. میں نے بہت جگہوں پہ کوشش کی ہے اولڈ ہاؤس میں جانے کی, انہوں نے کہا نہیں بتا کے جانا پڑتا ہے, اس وقت یہ تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں. ورنہ کہا جاپان کتنا خوبصورت ملک ہے, اس کے بوڑھے کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں کے مقامی جیپنیز نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں جو بڈھوں کا حال ہے نا اندر, وہ بہت ہی برا حال ہے. کیوں کوئی خدمت کرے گا اس کی؟ بھائی جو خدمت کر رہا ہے تنخواہ لے کے کر رہا ہے, قانون کے خوف سے کر رہا ہے. جب قانون نہیں ہوگا تو کہہ گیا بڈھا میرا باپ تھوڑی لگتا ہے, پڑا رہے وہاں پہ آرام سے کھانستا رہے. صحیح ہے نا, رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں منہ سے بوڑھوں کی, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ دنیا میں اللہ نے کافر کو سزا دی ہے. تو میرے بھائی اسلام بہت بڑی رحمت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ان کے یہ حالات ہیں, لیکن قوم خاندانی ہے. اگر وہ مسلمان ہو جائے نا تو یہ ہماری طرح منافق, جو ہمارے سیکولر منافق لوگ ہیں نا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, وہ ہو جائیں گے تو پھر وہ پورے ہوتے ہیں. پھر وہ میں نے انگریزوں کو دیکھا, مسلمان وہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی. ہمارے مذہبی اسکالروں کو آج کل داڑھی رکھتے ہوئے موت آ رہی ہے, تعویلات کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی نبی نے یوں فرمایا. ابے نبی کی سیدھی سیدھی حدیث ہے داڑھی بڑھاؤ. چلو کاٹ رہے ہو تو اس پہ مذہب کا لیبل تو نہ لگاؤ نا, بولو بھائی مجھ سے غلطی ہے میں گناہگار ہوں. لیکن مذہبی اسکالر داڑھی کاٹے گا بھی اور اپنے جرم کو قرآن و سنت سے مزین کرنے کی بھی کوشش کرے گا. میں نے انگریزوں کو دیکھا ہے, جاپنیز کو دیکھا ہے, مسلمان ہوئے, بھائی اسلام کیا کہتا ہے سیدھا سیدھا بتاؤ. بھائی داڑھی بڑھانا ہے, بڑھا دی داڑھی. اسلام کہتا ہے بر وقت نکاح کرو, شادی کرے گا. اسلام کہتا ہے نسل بڑھاؤ, نسل بڑھائیں گے. وہ پھر دوسری بات نہیں پوچھتے. ہمارے یہاں جو لبرل سیکولر طبقہ ہے, دیسی لبرل, یہ کم بخت نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے. تو یہ ان کو بولو ایک طرف ہو جاؤ. وہ مفتی تقی صاحب کے فتوے کا انہوں نے مذاق اڑایا نا, تو فتوے تو علماء دیتے رہیں گے, سمجھ رہے ہو. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے, حالانکہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہی بات ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جہاد میں سفر کر رہے تھے, ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ مولویوں نے نا الٹے سیدھے کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے. الٹے ہاتھ سے کھانے سے آپ کے نمبر زیادہ آ رہے ہوتے, یا آپ کو اچھی جاب مل جاتی, یا مہنگائی کم ہو جاتی. یہی ہے نا, یہ والے کے بجائے کیا کر لے بھائی تو یہ والے ہاتھ سے کھا لے. تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں بھائی. وہی بات ہے, ڈاکٹر سے پوچھو ہینڈ پریکٹس کیسی چیز ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا, کرتے رہو. بھائی نقصان تو زنا میں بھی نہیں ہوتا جو نقصان آپ بتا رہے ہو. زنا میں اور شادی میں کیا فرق ہے؟ انرجی تو سیم ہی, لیکن کیا مطلب کرتے رہیں کیا ہم؟ اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہے بھائی. زنا کو کیوں قرآن نے حرام کرا دیا؟ اس لیے حرام قرار دیا کہ اگر زنا حلال ہوگا تو پھر بیوی بنا کے کون لائے گا عورت کو گھر میں بھائی. اخلاقیات یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک بولو نہیں ہے, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا ٹاپک ہے. تو اخلاقیات انگریز کا ٹاپک ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کے پاس مذہب ہی نہیں ہے. تو وہ تو مادی ترقی ہی کو فوکس کرے گا. ہم پاگل تھوڑی ہیں کہ ہر چیز میں دم اٹھا کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیں. اور یہ جتنے سیکولر لبرل لوگ ہیں, کسی اچھی چیز میں یہ گورے کو کبھی بھی فالو نہیں کرتے, جو واقعی اچھائیاں ہیں. یہ ہمیشہ ٹیڑھی باتوں میں فالو, یہ شراب کباب میں فالو کرتے ہیں, گرل فرینڈ میں, شراب میں, نائٹ کلبوں میں, ان چیزوں میں یہ گوروں کو فالو کرتے ہیں. جو واقعی اچھی چیز ہے جس کو اسلام نے بھی اچھا کہا, اس میں آپ دیکھیں گے یہ پیچھے ہیں. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا مولویوں کے چکر میں مت پڑو, پھر چکر سے پورا نکلو آپ, پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ. وہ ایک آدمی نے, ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ میرا شوہر مجھے جو ہے نا ڈیورس پیپر بنا کے دے رہا ہے تاکہ ڈاکومنٹس میں طلاق یافتہ ہو جاؤں, لیکن اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے کہ ڈاکومنٹس تاکہ نا وہاں ایک اور شادی کر سکے, ڈاکومنٹ بنوا سکے. تو میں نے کہا ارادہ نہیں ہے, لیکن جب وہ اسٹیمپ پیپر پہ سائن کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. کہہ رہی مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ سچی مچی میں نہ ہو جائے کہیں, تو میں تو پھر حرام ہو جاؤں گی شوہر پہ. میں نے کہا بالکل حرام ہو جائیں گی. کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں مسئلہ. میں نے کہا ضرور بتائیں. تو جب انہوں نے شوہر کو بتایا تو شوہر نے بولا تمہیں مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیوں مفتیوں سے مسئلے پوچھ رہی ہو؟ تو خاتون کہہ رہی ہے میرا میاں یہ کہہ رہا ہے مولویوں کے چکر میں مت پڑو. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اسے کہیں کہ اب بالکل بھی نہیں پڑھنا مولویوں کے چکر میں, لہذا یہ اسٹیمپ پیپر کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, زبان سے 3 دفعہ طلاق دے دو. کیا خیال ہے بھائی, زبان سے کیا کر دو, طلاق دے دو. کیونکہ امریکہ تو اس طلاق کو طلاق تھوڑی مانتا, وہ امریکہ کا قصہ تھا.
اور میں نے کہا ویسے بھی اس تکلف کی ضرورت کیا ہے, نکاح نامہ واما یہ تو مولویوں کے چکر ہے نا کہ بیوی حلال ہے حرام ہے, نکاح پڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی بھائی؟ کوئی بھی لڑکی پسند آئی اٹھا کے لے جاتا امریکہ, کیا خیال ہے؟ امریکہ تو ایکسپٹ کر لیتا ہے, گرل فرینڈ کے طور پہ بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے, اس سے اولاد کو بھی مان لے گا, تو چکر میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ 2 گواہ 1 ولی, یہ جو ڈرامے بازی ان کے خیال کے مطابق ٹوپی ڈرامہ. پھر میں نے کہا یہ پھر ان سے بولو کھڑے کھڑے 100 طلاقیں دے دو, 100 اسٹیمپ پیپر بنا لو, اور پھر جب مرو گے تو میں نے کہا ان سے بولو کہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جنازہ مسلمانوں کا قبرستان یہ سب ختم کرو. انگریز مولویوں سے پڑھواتا ہے جنازہ؟ ان کے ہاں جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں کووں کو کھلا دینا, ٹھیک ہے نا, کسی کے کوے تو نہیں, کسی کو بھی کھلا دینا. وہ تو کھاد کے طور پہ بھی اپنی باڈی کو استعمال کروا رہے ہیں, تو کہتے ہیں جلا دو خام خامیں, قبرستان میں جگہ زیادہ گھرے گی. میں نے کہا ان سے بولو پھر مولویوں کے چکر سے پورا نکلیں, پھر شادی کے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے, 2 بیویاں 1 بیوی اس کے کیا ہے, پھر تو صبح شام نائٹ کلبوں میں جا کے ناچو گاؤ, لائف کو کیا کرو, انجوائے. لیکن یہ کمبخت آدھا پڑتے ہیں چکر میں, جہاں سے پیڑے کھانے ہوتے ہیں ادھر کو چلے جاتے ہیں, پھر نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں. سمجھتے ہو؟ بہت ہو گیا. ابے بھائی اتنا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے.